بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زرتاج بے شک ایک دولت مند زمیندارنی ہے، لیکن ہمارے پاس بھی کافی دولت موجود ہے۔ تم میرے ساتھ مل جاؤ تو ہم اس گروہ کو شاید پہلے سے بھی بڑا کر لیں، زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور بنا لیں۔ زرتاج کے ساتھ رہ کر تمہیں کیا ملے گا؟ اگر اس نے تم سے شادی کر بھی لی ہوتی تو تمہاری عمر اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہی گزرتی، اور اب تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں، کیونکہ تمہاری زندگیاں اب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ نہ جانے کیوں اسی لمحے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی انجام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ میں نے زرتاج کی طرف دیکھے بغیر محسوس کیا کہ شاید اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گھٹے گھٹے لیکن برہم سے لہجے میں بولی، تم اب حد سے زیادہ ہی بکواس کر رہی ہو۔ افضل خان سے میرا کوئی معاشقہ نہیں چل رہا، ہم شادی کی تیاریاں ہرگز نہیں کر رہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تب بھی میں اس طرح سریرا کھڑے ہو کر اسے ڈسکس کرنا ہرگز پسند نہیں کرتی۔ تمہیں افضل خان سے جو بھی پوچھنا ہے ویسے ہی پوچھ لو، اتنی بکواس اور دلیل بازی کی کیا ضرورت ہے؟ سونیا نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ وہ بھی نشے کی عادی تھی، اس وقت بھی مجھے پنک میں لگتی تھی، لیکن اسے اپنے اوپر خوب قابو تھا۔ تاہم نشے نے اس کے ذہن کو متاثر ضرور کیا تھا۔ اس کی باتوں میں کچھ نہ کچھ سنکی پن کی جھلک ضرور تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا کرنے کی کوشش کی، گویا میں دل ہی دل میں اس کی تجویز پر غور کرنے لگا تھا۔ سونیا کی نظر اب مجھ پر تھی۔ وہ پسٹل کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے بولی، کیا کہتے ہو؟ کیا اس قسم کی باتوں کا جواب بندوق کی نوک پر لیا جاتا ہے؟ میں نے اتنی دیر میں پہلی بار زبان کھولی۔ مجبوری ہے، فی الحال تو تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ سونیا نے کندھے اچکائے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر وحشت و درندگی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اگر اب بھروسہ کرنا مشکل ہے تو پھر آگے چل کر بھی مشکل ہی ہوگا۔ میں نے گویا بات ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ بات ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے یقیناً میری آنکھوں میں دلچسپی کی چمک دیکھ لی تھی۔ خیر، ہم دیکھیں گے اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ فی الحال تم سب اپنی اپنی گنیں اپنے سامنے ذرا دور پھینک دو، سونیا نے شاہانہ انداز میں حکم دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کم از کم مجھے اور زرتاج کو زندہ ساتھ لے جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی۔ میں چاہتا تو اس کی پیشکش قبول کرنے کا ڈرامہ رچا سکتا تھا اور ان کے خفیہ اڈے تک پہنچ کر ان کے بچے کھچے گروہ کا بھی خاتمہ کرنے کی کوئی تدبیر کر سکتا تھا، لیکن میں اب کسی لمبے چکر میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اس علاقے میں کچھ زیادہ ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میں تو شاید کئی دن پہلے یہاں سے نکل جاتا، لیکن حالات عجیب سے عجیب تر رخ اختیار کیے جا رہے تھے۔ اب میں ان حالات میں مزید الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا فوری طور پر کرنا تھا۔ زرتاج سے گویا میرا کچھ ذہنی رابطہ سا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ کچھ کرنے لگا ہوں۔ زرتاج کو اس کا اندازہ ہے اور وہ اس میں میرا ساتھ دے گی۔ اس نے اپنی اپنی گنیں اتارنے کے لیے ہاتھ کندھوں کی طرف بڑھائے۔ ہمارے آدمی ہم سے ذرا پیچھے تھے اور ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں تھے، گو کہ میں مڑ کر ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے کسی حد تک ان کی پوزیشن کا اندازہ تھا۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ خاطر خواہ پھرتی کا مظاہرہ کر سکے۔ تعداد بہرحال ہماری زیادہ تھی، ہم سونیا اور اس کے ساتھیوں کو کنفیوز کر سکتے تھے۔ جو ہی ہمارے ہاتھ کندھوں کی طرف بڑھے، سونیا اور اس کے ساتھی کچھ اور مستعد ہو گئے۔ ٹریگرز پر ان کی انگلیوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ سونیا نے تو پسٹل دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا اور اس کا نشانہ میں تھا۔ زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے آنکھیں عموماً دھندلائی سی رہتی ہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں اس وقت سانپ کی سی چمک تھی۔ نہایت آہستگی سے گنے کندھے سے اتارنا، ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تمہاری زندگی اور موت کا سوال ہے، سونیا نے خبردار کیا۔
کندھوں سے گنے اتارنے تک ہم نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، یعنی ہاتھوں کو نہایت آہستگی سے حرکت دی۔ پھر بظاہر ہم گنے اپنے سامنے پھینکنے لگے اور اسی لمحے ہمارے ہاتھوں نے تقریباً یکساں انداز میں حرکت کی۔ میں نے اپنی گن سونیا کے منہ پر دے ماری اور زرتاج نے اس کے ساتھی کے منہ پر پھینکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے زمین پر گرتے ہوئے لوٹ لگائی تھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ فضا میں گونجی۔ ہمارا صرف ایک آدمی خاطر خواہ پھرتی کا مظاہرہ کر سکا۔ وہ کندھے سے گن اتارنے اور گر کر لوٹ لگاتے ہوئے برسٹ مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس برسٹ نے سونیا کے دونوں ہی آدمیوں کا بیک وقت کام تمام کر دیا، لیکن اس دوران ہمارا ایک آدمی بھی کام آ گیا، باقی اتفاقاً ہی بچ گئے۔ قسمت ان پر مہربان تھی۔ سونیا نے مزید فائر کرنے کے بجائے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی تاکہ ہماری رسائی سے نکل جائے۔ چند قدم ہٹ کر وہ ہمیں دوبارہ نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ اس وقت تک اس کی ٹانگ میری رسائی میں آ چکی تھی۔ میں نے ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی۔ وہ گر پڑی، لیکن گرتے گرتے بھی اس نے پلٹ کر فائر کیا۔ گولی میرے سر سے ذرا بلندی سے ہی گزر گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے گولی چلانے کا موقع نہیں دیا۔ میں اچھل کر اس پر جا گرا تھا۔ اس کا پسٹل والا بازو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے اسے کسی درخت کی ٹہنی کی طرح مروڑ کر رکھ دیا۔ اس کے حلق سے ذبح کیے ہوئے بکرے کی سی آواز نکلی۔ شاید اس کا بازو جوڑ پر سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ اس آخری لمحے میں نے اس کے چہرے پر بے پناہ دہشت اور بے یقینی دیکھی، لیکن میں نے وہ لمحہ سوچ بچار میں ضائع نہیں کیا۔ میں نے اسی کے پستول کی گولی اس کے سینے میں اتار دی۔ گولی بالکل اسی طرح عین اس کے دل سے گزر گئی جس طرح نورین کے دل سے گزری تھی۔ یہ میرا اندازہ تھا، اور ان معاملات میں میرے اندازے شاذ و نادر ہی غلط ہوتے تھے۔ وہ گولی بھی اس کے پسٹل کی آخری گولی تھی۔ میں نے دوبارہ ٹریگر دبایا تو صرف کلک کی آواز سنائی دی۔ میں آہستگی سے گھوما۔ وہ جگہ اب کچھ اچھا منظر پیش نہیں کر رہی تھی، لیکن ایک لمحے پہلے تک جہاں زمین بے داغ تھی اب وہاں خون پھیلا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے جذب بھی ہو رہا تھا۔ اس زمین پر شاید بہت ہی منحوس قدموں کی آمد و رفت رہی تھی جو خون کی پیاسی ہو گئی تھی، ورنہ زمین ایسی ہوتی نہیں۔ وہ تو اپنی کوکھ سے انسان کے لیے رزق اور دولت اگلتی ہے۔ زرتاج میرے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ متاسفانہ سی نظروں سے سونیا کی لاش کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ عورت تھی اور ذرا مختلف قسم کی عورت تھی، لیکن تم نے اسے ہلاک کرنے میں ایک لمحہ بھی تعمل نہیں کیا۔ میں نے نورین کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ بھی عورت تھی اور ہماری موسنا تھی۔ سونیا نے بھی اسے ہلاک کرنے میں ایک لمحہ بھی تعمل نہیں کیا تھا۔ اوہ! زرتاج نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس کے علاوہ اگر میں ایک لمحے کی تاخیر کرتا تو شاید سونیا کی جگہ میری لاش پڑی ہوتی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زرتاج ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، ہماری گاڑیوں میں ان سب لاشوں کو لے جانے کی گنجائش نہیں۔ گاڑی تو شاید ان لوگوں کی بھی کہیں آس پاس ہی موجود ہوگی۔ میں نے کہا، لیکن ہمیں لاشوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ کچھ کام پولیس کے لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم نے کچھ دور تک ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا۔ ہمیں ایک جگہ درخت کے ایک جھنڈ کے عقب میں ایک جیپ کھڑی نظر آ گئی۔ جس وقت ہم لوگ گولڈن کی کلب کی تباہی کے نظارے میں محو تھے، شاید اس وقت سونیا اور اس کے ساتھی اس جیپ میں یہاں پہنچے تھے۔ میں نے اس جیپ کی تلاشی لی، لیکن اس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ ہم نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور اپنی دو گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ ہم زرتاج نگر واپس پہنچے تو ایک پولیس پارٹی وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ ایک ڈی ایس پی ان کی قیادت کر رہا تھا۔ پولیس گاؤں کے ان لوگوں میں سے چند کے بیان قلم بند کر رہی تھی جنہوں نے ڈاکوؤں سے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ کماندار ان سے نمٹ رہا تھا۔ پولیس کا سامنا ہونے سے پہلے ہی زرتاج کو ان کے بارے میں تمام اطلاعات مل گئیں۔ وہ ابھی باغ میں ہی تھے۔ جو شخص ان کے بارے میں اطلاع لے کر آیا تھا، زرتاج نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، انہیں اپنے کام کرنے دو، میں اس وقت سخت تھکی ہوئی ہوں، حویلی میں جا رہی ہوں، پہلے میں ذرا سستا لوں اور اپنا حلیہ تھوڑا ٹھیک کر لوں، اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب کو میرے پاس لے کر آنا۔ ٹھیک ہے رئیسانی جی، وہ شخص ہاتھ باندھ کر بولا، اور زرتاج نے پجیرو کا رخ حویلی کی طرف موڑ دیا۔
حویلی میں نچلی منزل پر کئی لاشیں اسی طرح پڑی تھیں۔ زرتاج نے اپنے آدمیوں کو مختلف کام سنبھالنے کے سلسلے میں ہدایت دیں اور میرے ساتھ اوپر کی منزل پر آ گئی۔ مجھے اوپر کی منزل کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ چند ہی منٹ میں لباس تبدیل کر کے اور اپنا حلیہ کافی حد تک درست کر کے واپس آ گئی۔ اس کام میں اتنی پھرتی دکھا کر اس نے گویا عورتوں کی روایت کو توڑ دیا تھا۔ میں اس وقت اس بالکونی میں چک کے پیچھے کھڑا تھا جہاں سے میں نے کچھ دن پہلے جانو اور خمیسو خان وغیرہ کی آمد کا نظارہ کیا تھا۔ مجھے یقین کرنا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ اب ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب یہاں میرا کام بھی ختم ہو چکا ہے۔ قدرت مجھ سے جو کام لینا چاہتی تھی لے چکی تھی۔ اب مجھے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے پولیس کی نظر میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے میری لیے الجھنیں کھڑی ہو سکتی تھیں اور میرے یہاں سے نکلنے کے پروگرام میں تاخیر ہو سکتی تھی۔ زرتاج تھکے تھکے سے انداز میں ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے رائفل اس کے صوفے کے سہارے کھڑی کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میرے رخصت ہونے کے لیے یہی وقت مناسب ہے۔ میں پولیس کے چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں خاموشی سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ آپ جس طرح مناسب سمجھیں پولیس کو کہانی سنا دیجیے گا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اب ایسی بھی کیا آفت آ رہی ہے؟ یہ کون سا وقت ڈھونڈا ہے تم نے رخصت ہونے کا؟ ہم اتنی خطرناک صورتحال سے گزرے ہیں، تم کم از کم ایک آدھ دن تو سستا لو۔ پولیس کی تم فکر مت کرو، ان سے میں نمٹ لوں گی۔ اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں۔ شرافت اور امن سے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا یہاں کوئی دبدبہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہی نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہاں مزید ایک آدھ گھنٹہ بھی رکوں گا تو مزید الجھتا چلا جاؤں گا۔ اب میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ تھوڑی سی بحث و تمیز کے بعد بالآخر اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور بولی، کم از کم اپنا حلیہ تو ٹھیک کرتے جاؤ۔ میں تمہارے لیے کسی ڈھنگ کے لباس کا تو فوری طور پر بندوبست نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم صاف شلوار قمیض مہیا کر سکتی ہوں۔ اس نے ملازمہ کو ذرا بڑے سائز کی ایک شلوار اور قمیض کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ میری حالت اس وقت واقعی خانہ بدوشوں سے بدتر تھی۔ میں جب لباس تبدیل کر کے اور زرتاج ہی کی طرح اپنے آپ کو تھوڑا بہت جھاڑ پونچھ کر دوبارہ اس کے سامنے آیا تو وہ کسی سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ میری آہٹ سن کر سر اٹھاتے ہوئے بولی، سفر کے لیے تمہیں کچھ رقم کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ میں نے کچھ انتظام کر رکھا ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے جو سرونٹ کوارٹر دے رکھا ہے وہاں ایک الماری میں نے کچھ رقم چھپائی ہوئی ہے، اسے تو بھول جاؤ۔ زرتاج وثوق سے بولی، تمہیں یاد نہیں عبدل جو وہاں تمہارا کھانا وغیرہ پکاتا تھا، غدار تھا، جانو کا ایجنٹ تھا۔ جب وہ اور جانو وغیرہ حویلی میں گھسے تھے تو وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے چکے تھے۔ جب ڈاکو بہت اچھی طرح تلاشی لے چکے ہوں تو تمہیں وہاں رقم محفوظ رہ جانے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں تذبذب سے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ وہ اٹھی اور ملحقہ کمرے میں چلی گئی۔ چند لمحے بعد وہ واپس آئی اور نوٹوں کی ایک گڈی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ رکھ لو، گھر میں اس وقت زیادہ کیش نہیں ہے، تم آج کا دن رکتے تو جتنی رقم کا چاہتے بندوبست ہو سکتا تھا۔ وہ بڑے نوٹوں کی سر پہ مہر گڈی تھی، 1,00,000 روپیہ تھا۔ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، آپ اسے کم سمجھ رہی ہیں؟ میرے لیے تو یہ بہت زیادہ ہے، میں اتنی رقم کا کیا کروں گا؟ مجھے کون سا جہاز میں سفر کرنا ہے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا ہے؟ میں تو آج کل صحیح معنوں میں عوامی زندگی گزار رہا ہوں اور لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ مجھے تو 5-10 ہزار روپیہ دے دیجئے، میرے لیے بہت ہوگا، کافی دن عیش و عشرت سے گزر جائیں گے۔ مذاق مت کرو، مجھے معلوم ہے یہ رقم تمہارے لیے نہایت معمولی ہے، لیکن تم اسے بوجھ سمجھ کر قبول نہیں کر رہے۔ خدا کے لیے اسے بوجھ مت سمجھو، تمہیں معلوم نہیں کہ تم خود مجھ پر کتنے بڑے احسانات کا بوجھ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسے خود پر احسان مت سمجھیں، یہ سب کچھ بس خود بخود ہوتا چلا گیا۔ جہاں تک رقم کا
تعلق ہے تو ان دنوں میرے لیے بڑی سے بڑی رقم بھی حقیر سی ہو کر رہ گئی ہے۔ میں جن حالات سے گزر رہا ہوں ان میں کئی بار مجھے احساس ہوا بعض اوقات نوٹوں کی گڈیاں انسان کے لیے ردی کاغذ کے پودوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ میں نے کہا، تاہم اس کے اصرار پر مجھے وہ گڈی اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھنا پڑی۔ میں نے ملازمہ کی زبانی پیغام بھجوا دیا ہے۔ زرتاج بولی، حویلی کے باہر ڈرائیور آ چکا ہوگا، وہ پجاروں میں تمہیں بس اڈے تک لے جائے گا۔ بس سے تم ڈہر کی چلے جانا اور وہاں سے کراچی جانے کی کوئی بھی ٹرین پکڑ لینا۔ میں آپ کی عنایت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا، پھر کب ملاقات ہونے کی امید رکھی جائے؟ اس نے منہ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس کے لہجے میں افسردگی کی جھلک محسوس کی۔ زندگی رہے تو ملاقات کی امید رہتی ہی ہے، میں نے کہا۔ اس نے شکوہ نہیں کیا۔ میں نے اسے اپنا کوئی ایڈریس نہیں دیا تھا، اس نے مانگا بھی نہیں تھا۔ ادھر انا تھی اور ادھر ایک بے وجہ سی احتیاط۔ میں نیچے آ گیا۔ ابھی تک گیٹ پر گارڈز اپنی ڈیوٹی پر واپس نہیں آ سکے تھے اور گیٹ کھلا ہی تھا۔ میں حویلی کی بالکونی کے نیچے سے نکل کر برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ابھی میں 2-3 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک باوردی پولیس والا ہچکچاہٹ امیز سے انداز میں اندر داخل ہوا۔ کسی طرف سے ایک ملازمہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اسی لمحے اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں ساکت رہ گئے۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ انسپکٹر رحیم گل تھا اور حویلی کی طرف غالباً تنہا ہی آیا تھا۔ نہایت پھرتی سے اس نے ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا۔ میں اس وقت بالکل نہتا تھا۔ میں نے پلٹ کر بھاگنے یا ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بلا تمہید بولا۔ اس وقت تک وہ طویل و عریض احاطے کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت خود اپنے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ در حقیقت میں ایسی کسی صورتحال کے اندیشے کی وجہ سے یہاں مزید نہیں رک سکتا تھا، لیکن اس قسم کی صورتحال پھر بھی میرے سامنے آ ہی گئی تھی۔ میں ہر حال میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ ضدی انسانوں کے سے انداز میں بولا۔ معلوم نہیں وہ اکیلا کس چکر میں حویلی کی طرف نکل آیا تھا۔ باقی پولیس والے شاید ابھی باغ اور گاؤں میں ہی اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ رحیم گل ان کے ساتھ نہیں بلکہ الگ ہی اپنے طور پر آیا ہو۔ احاطے میں اس وقت بھی کئی لاشیں پڑی تھیں اور رحیم گل کے تیور کچھ ایسے تھے جیسے وہ ان میں ایک اور لاش کا اضافہ کرنا چاہتا ہو۔ آخر تم کیوں مجھے ساتھ لے جانے پر تلے ہوئے ہو؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ کیونکہ تم ایک خطرناک مجرم ہو، قتل اور ڈکیٹی کی کئی وارداتوں میں مجھے مطلوب ہو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تمہیں یا قانون کو؟ میں نے وضاحت چاہی۔ ایک ہی بات ہے، وہ بولا۔ حالانکہ اس بدبخت کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے اس کی جان بچائی تھی، اس کے باوجود وہ نہ جانے کیوں اپنے خیال پر اڑا ہوا تھا۔ میں مجرم نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں نے ملائمت سے کہا، مجھے جانے دو۔ اگر یہ باتیں اتنی ہی آسانی اور سادگی سے طے ہو جایا کرتی تو پھر پولیس اور عدالتوں وغیرہ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ احتجاجیہ لہجے میں بولا۔ تمہیں یقین ہے کہ میں خطرناک مجرم ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ گڑبڑا گیا۔ میرے یقین کو چھوڑو، فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ میرا کام تمہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ واقعاتی اور ظاہری شہادتیں تمہارے خلاف ہیں، وہ تیزی سے بولا۔ بعض اوقات انسان کی آنکھیں اسے دھوکہ دیتی ہیں اور تم بھی بہرحال ایک انسان ہو۔ میں نے کہا، کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن حقائق بہرحال تمہارے علم میں آ جائیں گے۔ فی الحال مجھے جانے دو، میں یہاں الجھنا نہیں چاہتا۔ میں نے چلنے کے لیے قدم بڑھایا۔ میری نظر اس کی انگلیوں پر جمی ہوئی تھی جو ٹریگر پر تھا۔ ٹریگر اس کی انگلی کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ اچانک ایک فائر ہوا، مجھے جھٹکا سا لگا لیکن پھر احساس ہوا کہ گولی مجھے نہیں لگی تھی۔ فائر رحیم گل نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے ہاتھ سے تو ریوالور نکل کر دور جا گرا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، بالکونی کی چک اٹھی ہوئی تھی۔ زرتاج رائفل لیے بالکونی میں کھڑی تھی۔
میں دل ہی دل میں اس کے نشانے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ رحیم گل کبھی اپنے خالی ہاتھ کی طرف اور کبھی زرتاج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کا ہاتھ زخمی نہیں ہوا تھا۔ اسے جانے دو رحیم گل، زرتاج بلند لیکن پرسکون آواز میں بولی، یہ تمہارا مطلوبہ آدمی نہیں ہے، اس نے تو الٹا تمہاری جان بچائی تھی، یہ اثار کا قیدی ہے، اس نے بڑے افسانوی انداز میں کسی کے لیے اثار کرنے کی کوشش کی تھی اور تمہاری نظر میں مجرم بن گیا۔ میں تمہیں اس کی پوری کہانی سنا دوں گی لیکن فی الحال اسے جانے دو۔ کہانیاں بعد میں سنی جاتی رہیں گی اور ان کی حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال میں اس کو گرفتار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رحیم گل بلند آواز میں بولا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس سے جو کچھ کہا جا رہا تھا، اگر وہ کسی حد تک اس کی صداقت کا قائل ہوتا تب بھی کارروائی وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی کرنا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں وہ کسے مطمئن کرنا چاہتا تھا، قانون کو، اپنی انا کو، یا اپنی شکی طبیعت کو۔ اسے خواہ مخواہ اپنی انا کا مسئلہ مت بناؤ رحیم گل، میرا مہمان جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دو۔ یہ تو تم پولیس والوں پر بھی بہت سے احسانات کر کے جا رہا ہے، تمہارے حصے کا بہت سا کام نپٹا کر جا رہا ہے جو شاید تم جیسے بہت سے افیسر مل کر زندگی بھر میں بھی نہ نپٹا پاتے۔ زرتاج جذبات میں آ کر ایسی بات کر گئی جو میرے خیال میں غیر ضروری ہی تھی۔